السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ خدا نے آدم کو زمین پر اپنا نمائندہ بنایا، لیکن خدا نے آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے جنت میں بھیجا تھا۔ جنت باغات، ندی نالوں اور وادیوں کا ایک مقام ہے جہاں آپ کے لیے کھانے، پینے اور لطف اندوز ہونے کی ہر چیز دستیاب ہے۔ جنسی خواہش ایک ایسا احساس ہے جو انسانی فطرت میں شامل ہے۔ محبت اور پیار انسان کے اندر سرایت کرنے والے عظیم جذبات ہیں۔ یہ احساسات مرد اور عورت کے تعلقات کی نشو و نما کا پہلا محرک ہیں۔ یہی احساسات مرد اور عورت دونوں کو زندگی کے ساتھی بننے اور جسم اور لباس کے طور پر ان کے باہمی تعامل کو بڑھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جنسی خواہش زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہ دماغ اور جسم کو راحت اور خوشی دیتا ہے۔ جنسی خواہش انسانی نسل کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خاندانی زندگی اور شادی دنیا کے آغاز سے ہی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے بہترین ذریعے کے طور پر موجود ہے۔ پہلے مرد اور عورت، حوا اور آدم کو میاں بیوی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ان میاں بیوی کو جنت میں جگہ دی۔ وہاں انہیں آزادانہ گھومنے پھرنے کی آزادی دی گئی، لیکن خدا نے ان کی جنت کے لیے ایک شرط رکھی تھی۔ شرط یہ تھی کہ جنت میں ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اس کے قریب نہ جائیں۔ آدم اور حوا ایک طویل عرصے تک جنت میں رہے، خدا کے احکام کی پاسداری کی، لیکن ابلیس اکثر آدم اور حوا کو اس درخت کے قریب جانے کی تاکید کرتا تھا جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، اور اگر وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے سنہرے محلات میں رہنے اور جوانی، بھوک، پیاس یا درد کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا پھل کھائیں۔ آدم اور حوا جو ایک طویل عرصے تک خدا کے فرما بردار تھے، شیطان کے لالچ میں آ کر اس پابندی کو توڑ دیا اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی عریانیت اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے ممانعت کی خلاف ورزی کی اور اپنی شرمگاہوں کو پتوں سے ڈھانپ لیا۔ اس واقعے کو قرآن میں مختلف طریقوں سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ بہرحال آدم اور حوا نے ممنوعہ پھل چکھ کر جنت میں اپنا قیام ختم کیا۔ اس واقعے کے ذریعے قرآن کریم ہمیں خبردار کرتا ہے کہ شیطانی فتنوں کا شکار نہ ہوں اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابدی جنت سے محروم ہو جائیں گے۔